بسم اللہ الرحمن الرحیم به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے. اللہ رب العزت وہ ہے جو ہم تمام کو اس دنیا سے واپس لے کر جائے گا. یوم قیامت کے دن ہم تمام کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں اس مبارک گھڑی میں ان مبارک چہروں کے ساتھ جمع کیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. آج ہم ہمارے اس مجلس کے صحابی کے تعلق سے سنتے ہیں. ان کا ذکر تاریخ میں کچھ اس طریقے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ شادی کی پیشکش کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بولے کہ اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اب جو صاحب شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیے ان پر آپ نظر ڈالیں گے, ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ایسے نظر آئیں گے کہ گویا یہ سیاہ فام ہیں, بالکل کالے کلوٹے ہیں اور ان کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں اور جسم دبلا پتلا ہے اور زبان میں وہ عربیت نہیں ہے, معاملی قسم کے آدمی ہے. اگر یہ آدمی کا رشتہ کسی گھر میں پوچھا جائے تو گھر والے فوراً کہیں گے کہ یہ آدمی ہم اس کو نہیں دیں گے. یہ آدمی شروع سے کالا تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں اور اس کی جو ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے کہ ہم عرب ان سے جو ہے بیٹی دیں, فوراً دھتکار دیں گے. اگر یہ کسی کے پاس جا کر کچھ پوچھے تو فوراً اس کے چہرے کو دیکھ کر اسے دھتکار دیا جائے گا کیونکہ چہرے میں وہ خوبصورتی نہیں ہے, چہرے میں وہ رانائیاں وہ رانات نہیں ہے. لیکن خدا کا کرنا دیکھیے میرے دوستوں, جب یہ صحابی شادی کی پیشکش کیے تو عرب لوگ آپس میں ٹوٹ پڑتے ہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے. فلاں کہتے ہیں کہ ان کو میں میری بیٹی دوں گا, ان کو داماد بنانا ہمارے لیے عزت کا باعث ہے, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر یہ ہمارے گھر کے آدمی بن جائے ان کی پذیرائی ہم کریں گے, ان کو جو ہے ہم بڑے خوش سے رکھیں گے. سب آگے بڑھ بڑھ کر اپنی لڑکی پیش کرتے ہیں. اب یہ صحابی کو مسئلہ پیش آ گیا کہ کس کے گھر میں لڑکی لے اور کس کے گھر میں لڑکی ترک کریں. میرے دوستوں یہ صحابی جن کے تعلق سے آپ نے سنا لوگ ان کو لڑکی دینے کے لیے آگے آ کر لڑکی پیش کرتے ہیں, یہ صحابی ہے میرے دوستوں جو سارے تاریخ میں بلال کے نام سے مشہور ہوئے, جن کا نام ہے بلال بن رباح الحبشی. یہ صحابی جیسے آپ جانتے ہیں یہ عربی نسل نہیں تھے, مکے میں رہنے والے نہیں تھے. ان کے والد جن کا نام رباح تھا یہ مکے میں تقریباً 30-40 سال پہلے نبوت کے آ کر سیٹل ہو گئے اور ان لوگوں نے بنو جمح نامی ایک قبیلے کے یہاں غلامی اختیار کر لی. وہاں آ کر یہ غلام بن کر رہ گئے. ان کے والد بھی غلام تھے اور جب بلال پیدا ہوئے وہ بھی غلام رہے. جب اسلام کی صدا عام ہوئی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کے چوٹیوں سے توحید کا اعلان کیا, رسالت کا اعلان کیا, تو یہ صاحب
جو بلال کے نام سے مشہور ہے، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک کہتے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں سے بالکل آگاہ تھے. اور جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک نیا میسیج لائے ہیں، اور وہ میسیج کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آدمی عبادت کریں تو ایک اللہ کی عبادت کریں. یہ لات، منات، حبل، عزا اور دوسرے جتنے بھی معبودات مکے کے آس پاس ہے، حرم کے اندر ہے، کعبے کے اندر ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ پورے معبودات باطل ہیں. یہ جب صدا عام ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت بلال کی عمر 20 پر 8 سال کی تھی، 28 سال کے تھے، اور یہ مسلمانوں کے لسٹ میں نمبر 7 کے مسلمان تھے. یعنی اس سے پہلے صرف 6 لوگ اسلام قبول کیے تھے. جب یہ اسلام قبول کیے تو یہ 7ویں مسلمان بن گئے. اور ان کا آقا جس کا نام تھا امیہ بن خلف، امیہ بن خلف الجمحی، یہ انتہائی ظالم تھا. یہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا دعوت کا اعلان کیا تو 4 ایسے ظالم تھے جو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے. اس میں سے سب سے پہلے ابو لہب، سب سے پہلے ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، سگا چچا تھا. اس آدمی کے تعلق سے قرآن میں ایک مستقل صورت ہے میرے دوستو، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر بدعا بھیجی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ تعالیٰ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کو شل کر دیں، دونوں ہاتھ کو ناکارہ کر دیں، بیکار کر دیں. اللہ تعالیٰ بدعا دے رہا ہے، اور قیامت تک مسلمان یہ سورت کو پڑھتے رہیں گے، اور جب جب بھی پڑھیں گے تو اس ظالم پر بدعا پہنچے گی اور اسے اذیت میں اور ترقی کر دی جائے گی. تو سب سے پہلے یہ آدمی تھا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ابو لہب کا نام خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ابو جہل تھا، اور اس کے بعد امیہ بن خلف تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، اور اس کے بعد ابو عمارہ نام کا ایک دوسرا ظالم تھا. ابو عمارہ میرے دوستو یہ ایسا ظالم ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن میں تجھے ماروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی بھی آدمی پر تلوار نہیں چلاتے. یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو گائیڈ کرتے اور کہتے کہ اس طریقے سے جاؤ، اس طریقے سے حملہ کرو، یہاں رہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے ماہے تلوار چلاتے تھے، اور جب کسی ظالم پر ان کی تلوار پڑتی تو سب سے بدترین آدمی ہوتا ہو. سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو کسی نبی کے ہاتھ سے قتل کر دیا جائے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل کر دیا جائے تو وہ آدمی کی بدترینیت کے تعلق سے کیا پوچھنا، اس سے بدتر کوئی نہیں ہے. تو ابو عمارہ جو ظالم تھا اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ مکے میں جا رہا تھا، اس کے پاس گھوڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سڑک سے آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گالیاں بکتا تھا، خوب گالیاں دیتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ گھوڑی دکھا کر کہتا تھا اے محمد ایک دن آئے گا اس گھوڑی میں بیٹھ کر میں تجھے ماروں گا، بیٹھ کر میں تجھے ماروں گا. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اس نے یہی الفاظ کہے، اور 3 مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا. اس نے بار بار اپنی گھوڑی کو دکھا کر کہا کہ اس پر بیٹھ کر میں تجھے قتل کروں گا، نعوذ باللہ. تو 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ایک دن آئے گا میں گھوڑی میں بیٹھ کر میرے ہاتھوں سے تیرے گلے کو قلم کروں گا، تجھے جو ہے ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا. بالکل اسی طریقے سے جب بدر کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمارہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا. تو 4-5 لوگ ایسے تھے میرے دوستوں جن کو جو ہے اسلام سے ایسی دشمنی تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے بتایا میں ابو لہب اس میں سب سے چوٹی پر تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ ابو جہل کا نام کیوں نہیں آیا، دوسروں کا نام کیوں نہیں آیا قرآن میں، لیکن ابو لہب کا نام کے ساتھ قرآن نے کہا، اور اس کی بیوی پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی. اس کی وجہ کیا ہے؟ مورخین کہتے ہیں کہ ابو جہل ہو یا پھر عقبہ بن ابی معیط ہو یا پھر دوسرے ظالمین ہو، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرنے کی، تکذیب کرنے کی، جھٹلانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ قبیلے کے عصبیت میں پڑے ہوئے تھے. ابو جہل نے کہا کہ بنو مخزوم ہیں ہم، فلاں نے کہا ہم فلاں نسل کے ہیں، فلاں نے کہا ہم فلاں قبیلے کے ہیں.
لیکن ابو لہب کیا ہے؟ یہ خالص بنو ہاشم تھا، بنو ہاشم کا آدمی تھا، اس کے اندر وہ عصبیت کی جو ہے کوئی کرنایا نہیں تھی، اسے جو ہے عصبیت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ظالم پکا دشمن تھا، پکا اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اس کے اندر جو ہے دشمنی میں عصبیت آڑ نہیں آئی، اس نے بنو ہاشم کہہ کر اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا، بلکہ اس سے خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میسج دیا گیا توحید سے اسے انتہائی گراں گزرتا تھا، توحید کا مسئلہ، اس وجہ سے اس نے ایسے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی اور ہمیشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے پر اپنے کمر باندھ رکھتا تھا۔ اسی لیے قرآن میں اس آدمی کا نام آیا ہے کہ اس نے واقعی جو دشمنی کی ہے کسی نسل کی وجہ سے نہیں، کسی قبیلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ دشمنی کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج سے، رسالت سے انتہائی دشمنی کی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کا نام قرآن میں لایا ہے، اور نام لا کر اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اور قیامت تک لوگ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ تو یہ 5-6 لوگوں کی لسٹ جیسے ہی توحید کی بات سنائی دی، یہ لوگ غیظ و غضب سے آتش فشاں ہو گئے، گویا کہ ولکلو تھے، پھٹ کر اندر سے اپنا لاوا نکال رہے ہیں۔ اس میں سے امیہ بن خلف جو بلال کا سردار تھا وہ بھی ایک تھا۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ بلال بن رباح اسلام قبول کر چکے ہیں تو یہ ایک مرتبہ بلال کو بلاتا ہے، بلال کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے کوئی نئی دین اختیار کر لی ہے، میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا پر ایمان لا لیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو بلال کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے بعد فوراً پوچھتا ہے امیہ، اچھا اس کے بعد تو لات و عزا کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، منات اور حبل کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، ان معبودات کو تو گالی دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب تو یہی کہتا ہے۔ تو اب بلال کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو ان کو جو ہے دل سے نفرت کرتا ہوں، گالی فقط نہیں ہے بلکہ دل سے نفرت کرتا ہوں، ان لوگوں کا انکار میری زندگی کا شیوا ہے۔ اس کے بعد تو امیہ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے اور امیہ جو ہے فوراً کہتا ہے اگر تو یہ مذہب نہیں چھوڑے گا، یہ نیا دین نہیں چھوڑے گا تو یاد رکھ لینا میں تجھے مار کے جان سے مار دوں گا، اور میں اس وقت تک تجھ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرے زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خدا کے تعلق سے چند ناگوار الفاظ نہیں نکل جاتے، تب تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ یہ کوہ استقامت کو دیکھیے، یہ پہاڑ استقامت کو دیکھیے کہ امیہ کے 1000 دھمکیاں، 1000 دھچیاں کچھ بھی اثر نہیں کر پائی، یہ ڈٹے رہے، اور اس کے بعد امیہ نے ان کو مختلف قسم کی اذیتیں دی۔ اذیتوں میں اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ حرہ نامی ایک علاقہ تھا مکے میں، جہاں پر زمین جو ہے بالکل سیل کے مانند تھی، دھوپ پڑے تو یہ جو زمین ہے پکنے لگتی ہے، تپانے لگتی ہے، تو یہ ظالم بلال رضی اللہ عنہ کو دھکے دیتے ہوئے گھر سے نکالتا ہے اور اس کے بعد حرہ کی اس پہاڑی کے پاس لے کر جا کر ان کو لٹا دیتا ہے اور ان کو جو ہے ننگا کر کے لنگی پیٹ کے ساتھ اس جو ہے سل میں لٹا دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کے سینے میں ایک بہت بڑا پتھر چٹان اٹھا کر رکھ کر کہتا ہے کہ اب چند الفاظ کہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ناگوار کے ہوں۔ لیکن بلال جو ہے اف تک نہیں کہتے، اس کے بعد کہتا ہے کہ لات و منات کو مان لے، عزا کو مان لے، یہ لوگ بہت بڑے معبود ہیں ہمارے، ان کے تعلق سے برا مت کہے۔ لیکن بلال خاموش رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے۔ اس کے بعد اس پتھر پر مارتا ہے اور ان کے جسم پر کوڑے برساتا ہے، لیکن اللہ کا یہ بندہ زبان سے کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، زبان سے کچھ نکل رہا ہے تو صرف نکل رہا ہے، احد احد، ایک ہے اللہ، ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، یہی الفاظ ان کے زبان سے نکل رہے ہیں۔ جیسے ہی الفاظ زبان سے نکلنا تھا یہ ظالم کے اوپر گویا کہ تیر کے طریقے سے دھسے جا رہے ہیں، نشتر کے طریقے سے اس کے پیٹ پر اور اس کے پیٹ پر بھونکا جا رہا ہے، اس طریقے سے آگ بگولا ہوتا ہے، خوب مار مار کر جب تھک جاتا ہے تو اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بلال اٹھے، پھر جو ہے واپس اپنے گھر میں آتے ہیں، اور جب ان کی جو ہے پیٹ کی چمڑی چھل گئی ہوتی ہے اور جسم کا ہر حصہ درد سے تڑپ اٹھتا ہے، لیکن یہ ظالم یہاں تک ختم نہیں ہوا۔ جب اذیت دے دے کر یہ تھک جاتا ہے تو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ
عمر بن عاص ایک روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو مکے میں دیکھا ہے کہ اس کا جو سردار تھا جو امیہ بن خلف، یہ انتہائی بدسلوکی کرتا تھا، گویا کہ یہ شیطان تھا جو بلال کو اذیتیں دیتا تھا۔ اس وقت ہم مسلمان نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اس کی اذیتوں کو دیکھ کر، اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر، اس کی جو ہے خطرناک جو ہے دسیسہ کاریوں کو دیکھ کر ہمارے جو ہے چہرے اور دل میں آنسو بھر آتے۔ یہ کہہ کر جو ہے عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو دیکھا کہ یہ جو تھا ظالم امیہ، بلال کو لے کر آتا، دن کی تپتی ہوئی دھوپ میں بلال کے کپڑے اتارتا، اور جب وہ ننگے ہو جاتے تو ان کو جو ہے جو جہاد لڑائی کے میدان میں جو زرہ پہنتے ہیں، جو لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، اسے پہنا دیتا، اور اس کے بعد جو ہے دھوپ میں ایسے ہی لٹا دیتا، جس کی وجہ سے وہ زرہ گرم ہوتا، اور اس کے بعد بلال کے جسم کو ایسی اذیتیں ہوتی کہ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں تھا۔ اس طریقے سے اذیتیں ہوتی تھی، اور عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ یہ اذیتیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ اور حسن بن ثابت مدینے میں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے مکہ گیا تھا، تو اس وقت میں سڑک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چند لونڈے ہیں، چند گنڈے ہیں، وہ بلال رضی اللہ عنہ کے گردن میں پھاندہ ٹوق ڈال کر رسی کو اس طریقے سے کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ گویا کہ وہ جانور ہیں، اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں رسی کھینچوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں رسی کھینچوں گا۔ اس طریقے سے بلال کے جو ہے حلق کی حالت اور ان کی گردن میں سے خون کے فوارے نکل آتے ہیں، چیختے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ، جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ لات کو مان لے، عزا کو مان لے، حبل کو مان لے، اور اس کے بعد دوسرے معبودات کو مان لے، تو یہ بندہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا، بلکہ صرف یہ کہتا احد احد احد۔ اور حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس جو ہے بلال کو لے کر جا کر یہ لوگ تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیتے ہیں۔ اگر اس ریت میں گوشت ڈال دیا جائے تو گوشت گل جائے گا، اگر اس ریت میں گوشت کے ٹکڑے کو پھینک دیا جائے تو وہ گوشت کا ٹکڑا گل جائے گا۔ ویسے صورت میں، ویسی حالت میں بلال کو لے کر جا کر اس ریت میں لوگ پھینک دیتے ہیں، اور بلال چیختے رہتے ہیں، بلبلاتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں ہے، اور سب جو ہے ٹھٹا مذاق اڑا رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں۔ اور امیہ پیچھے سے کہتا ہے کہ لونڈو اور مارو اسے، اور مارو اسے، اگر ایک بھی لفظ یہ خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے تعلق سے اور ان کے خدا کے تعلق سے ایک بھی ناگواری کا لفظ کہہ دے تو اسے چھوڑ دینا۔ لیکن اللہ کا بندہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرے دوستو یہ بھی جان لیجئے، مکے کے اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اس کی اجازت دے رکھی تھی کہ اگر ان کو اذیت پر اذیت دی جائے، ان پر جو ہے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑیے جائے، جب ان کا مسئلہ ان کی جان تک آ جائے تو وہ لوگ زبان سے چند باتیں کہہ دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناگوار گزرے، ظاہری طور پر بچنے کے لیے ان کے لیے چیز کی چھوٹ تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے دوستوں کبھی بھی بلال رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جبکہ ہم دوسرے صحابہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بعض وقت زبان سے چند الفاظ کہہ دیے تو ان کو چھوڑ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی، الا ومن اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان۔ ہاں اگر مومن جو ہے زبان سے کچھ کہہ دے لیکن دل اس کا مطمئن ہے، دل ایمان سے پر ہے، ایمان سے لبریز ہے، تو ویسی صورت پر ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا، لیکن بلال کی زبان میں یہ چیز کیسی آ سکتی ہے جو حق کے خلاف ہو؟ بندہ بالکل پاک باز تھا، ایماندار تھا، ایمان سے جو ہے لبریز تھا، زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالتا ہے، اذیت پر اذیت جھیلتے جا رہا۔ میرے دوستوں بلال کی تاریخ رضی اللہ عنہ اور ان کی اذیتیں ساری دنیا میں ایک عجیب و غریب حیثیت رکھتی ہے، عجیب و غریب نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے، اگر کفار ہو جو بھی ہو، تو جب وہ لوگ مسلمانوں کے جو ہے تکلیفوں کا ذکر کریں گے تو سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر آئے گا، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلی ہیں، سب سے زیادہ تکلیف ان کو دی گئی تھی، لیکن اللہ کے بندے صبر کرتے رہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے میرے دوستوں ایمان لانا اس زمانے میں آسان نہیں تھا۔ آج کے ہمارے اس دور جیسا نہیں کہ ہر آدمی کیا ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لے اور دل ایمان سے خالی ہے، وہ اپنے عمل کرتے رہے، گویا کہ یہ جو ہے نام سے اس کا تعلق اسلام سے ہے، عمل سے اسلام سے بالکل بری ہے، اسلام سے سبکدوش ہے۔ آج جو اسلام جس پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے پورے مسائل آسان کر دیے گئے ہیں، میں پوچھتا ہوں اگر ہم لوگوں میں سے
کسی کو یہ کہا جائے کہ اگر نماز پڑھیں گے تو تم کو قتل کر دیا جائے گا، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو تم کو اذیت دی جائے گی، تو کتنے اس جو ہے معیار پر اتر آئیں گے، کتنے اس میزان پر اتر آئیں گے میرے دوستوں. تو صحابہ کی جو عظمت ہے، ان کی جو بڑائی ہے، یہ واقعی بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اس کے بعد کے دور میں جو لڑائیاں پیش آئیں، آپسی اختلافات آئے، یہ اختلافات ان کے قربانیوں کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر ہے. ان کے قربانیاں اور ان کے جو ہے اللہ کے راہ میں صبر و تحمل، یہ جو ہے بات کے اختلافات، بات کے جھگڑے، اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، پہاڑ اور کنکر کے برابر ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی، اے لوگو اصحاب کو گالی مت دو، میرے اصحاب کو گالی مت دو، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جو ہے جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقے میں دے، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقے میں دے، تو ان کے مقابلے میں ایک مد بھی نہیں آئے گا. ایک مد کہتے ہیں 1.5 کلو کا ہوگا یا پھر 1 کلو کا ہوگا. اس کے برابر میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا آپ صدقے میں دے دیے، اور صحابی 1 مد یا پھر آدھا مد اللہ کے راہ میں صدقہ دیتے ہیں، آپ اور وہ برابر ہو نہیں سکتے. آپ اور وہ بالکل جو ہے دونوں میں ایسی جو ہے گوشے نمایاں ہے جس میں فرق سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحابی ہے، یہ آدمی بعد میں صدقہ کیا ہے، یہ صحابہ کے مرتبے میں آ نہیں سکتا. تو صحابہ کی یہ قربانیاں اور اس کے بعد کی غلطیاں دونوں کو آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو بات کی غلطیاں ہیں یہ تو اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں، یہ تو ہیج ہے، ہیج. تو میرے دوستو یہ تھے بلال جن کو ایسی اذیتیں دی گئی. ایک مرتبہ جو امیہ انتہائی اذیتیں دیتے ہوئے حد سے باہر چلا گیا تو راستے میں ابوبکر کا گزر ہوا. ابوبکر عام طور پر دیکھتے تھے کہ جو ہے مکے میں جو بھی مسلمان اسلام قبول کیے، جو بھی مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا تھا دیکھتے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ فوراً ان غلاموں کو خریدے، ان کو رہا کر دے، ان کو ظالموں کے پھندے سے رہا کر دے. لیکن امیہ بن خلف جو تھا یہ اتنے آسانی سے ماننے والا آدمی نہیں تھا کہ اسے جائے پیسوں سے خرید لے چھوڑ دے. نہیں، یہ ظالم بہت بڑا ظلم کرنے والا تھا. اس لیے ابو بکر جو ہے موقع کی طاق میں تھے. ایک مرتبہ جب وہ دیکھے کہ یہ ظالم نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا ہے، حد سے بے انتہا پورے حدود اس نے توڑ دیے، تو ابو بکر کو رہا نہیں گیا، آگے بڑھ کر جو ہے امیہ بن خلف سے نرمی سے بات کرتے ہیں، اسے سمجھاتے، کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف یہ جو غلام ہے معمولی قسم کا آدمی ہے، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر یہ کوئی ایک دین قبول کر لیں اور اس میں وہ اپنے رائے کا حامل ہو جائے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا، تجھے کیا نقصان ہے؟ اگر یہ کہے کہ یہ خدا ہے تو تیرا کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو جو ہے غلام ہے، بالکل نیچے طبقے کا آدمی ہے، یہ تیرا کیا بگڑ لے گا؟ تو اسے کیوں نہیں معاف کرتا؟ تو امیہ بن خلف بولا نہیں، یہ ظالم کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ ہمارے لات اور منات کو جو ہے گالیاں دیتا ہے. اس کے بعد ابو بکر آگے چل کر اور اسے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے لات و منات کو گالی دینا کچھ بھی نقصان نہیں ہے. اگر لات و منات حق پر ہے، وہ لوگ سننے والے ہیں، تو وہ لوگ اس کا بدلہ لے لیں گے، تجھے بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو یہ خدا کہتا ہے، یہ جو خدا کی طرف بلا رہا ہے وہ لات و منات کا بھی خدا ہے، عزا کا بھی خدا ہے، سب معبودوں کا معبود ہے. لیکن امیہ جو ظالم تھا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے بعد پھر مزید سمجھاتے ہیں ابو بکر، کہتے ہیں کہ اگر جو ہے تو اتنی اذیتیں دیتے رہے گا تو یہ عرب کے اوپر ایک کالا ٹیکا ہو جائے گا. عرب جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے میں مشہور ہے، ان کے اندر رواداری اور دوسرے چیزیں جو مشہور ہیں، مہمان نوازی، وفاداری، اس کے لیے عرب مشہور ہیں. تو ایسا کرتے رہے گا اور حج کے موقع پر جو بھی لوگ آئیں گے، عمرے پر جو بھی لوگ آئیں گے، اور مکہ ہے مشہور سٹی ہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے، تو لوگ جا کر کہیں گے کہ مکے والے پورے سنگ دل ہیں، ان کے دل پتھر کے ہیں، اس طریقے سے ہم عربوں کا نام خراب ہو جائے گا. یہ کہہ کر بلال امیہ بن خلف کو سمجھاتے ہیں. تو امیہ کہتا ہے اگر ایسا ہی ہے تو کیوں خرید نہیں لیتا اسے، تو کیوں خرید نہیں لیتا؟ تو ابو بکر بولے کہ یہی موقع ہے. بولتے ہیں کہ کیا قیمت چاہیے؟ تو امیہ کہتا ہے کہ قیمت نہیں، تیرے پاس جو فسطاس نامی غلام ہے، فسطاس نامی غلام تھا ابو بکر کے پاس، جو فارسی کا تھا اور بہت جو ہے ہوشیار اور بہت بڑا کاریگر تھا، وہ تلوار بنانے میں اور دوسرے چیز بنانے میں، تجارت میں ہر فن مولا تھا وہ.
تو ایسے غلام خریدنا میرے دوستوں یہ بہت بڑی بات تھی عربوں کے پاس. ایسا غلام یہ خرید لے تو خلاص پورے خاندان کی خدمت وہ کرے گا. تو فسطاس نامی غلام تھا ابو بکر کے پاس. تو فوراً امیہ کہتا ہے کہ فسطاس کو تو میرے حوالے کر دے, اس کے بدلے بلال کو لے لینا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق فسطاس کو نہیں دیں گے, کیونکہ کئی لوگوں نے اس سے پہلے کوشش کی لیکن ابو بکر نہیں دیے. تو وہ خیال سے اس نے کہا کہ فسطاس دے دے تو بلال لے کر جانا. لیکن ابو بکر بولے کہ نہیں میں تیار ہوں, فسطاس دینے کے لیے تیار ہوں. جیسے ہی ابو بکر کی طرف سے اس نے اقرار سنا فوراً بھڑک اٹھا, کہا کہ نہیں فسطاس کے ساتھ میں 50 اوقیہ سونا لوں گا. 50 اوقیہ میرے دوستو تقریباً سمجھیے کہ 1.5 کلو 2 کلو تک آئے گا. بہت بڑا جو ہے بہت بڑی قیمت ہے. اس کے بعد کہتا ہے فسطاس کے ساتھ 50 اوقیہ سونا لوں گا تو تب جا کر میں بلال کو چھوڑوں گا. ابو بکر بولے کہ اس کے لیے بھی تیار ہوں, بولے اس کے لیے بھی تیار ہوں, میں پیسہ لے کر آتا ہوں, فوراً سے چھوڑنے کی تیاریاں کر. یہ کہہ کر گھر میں جاتے ہیں, فسطاس کو کھینچ کر لاتے ہیں اور سونا بھی لے کر آتے ہیں. لے کر آ کر فوراً جو ہے امیہ کے چہرے میں دے مارتے ہیں اور اس کے بعد بلال کو لے کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں ہے. دستک دیتے ہیں, دروازہ کھولا جاتا ہے, اندر داخل ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے بلال کو امیہ کے شکنجوں سے بچا لیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد ابو بکر کے لیے دعائیں دیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی یہ احسانات, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ کارنامے ہمیشہ یاد تھے. اور جب آخری کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دنیا کے پورے لوگوں کے احسانات کو میں نے ختم کر دیا, سب کے احسانات کو میں نے کچھ نہ کچھ اعتبار سے ختم کر دیا, لیکن ابو بکر کی ایک ایسی ہستی ہے اس کے احسانات کو میں پورا نہیں کر سکتا, اس کے احسانات کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا کرے گا. تو ابو بکر جو ہے بلال کو رہا کرتے اور اس کے بعد سے بلال ارقم بن ابی ارقم کے گھر کے خادم بن گئے. ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, اٹھتے تھے بیٹھتے تھے, جہاں کہیں میں آنا جانا ہوتا ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنا خاص پیے بنا لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص پیے کون ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے؟ حضرت بلال تھے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانگی مسائل, روزمرہ کے جو خرچ ہوتے ہیں, جو بیویوں کو دینا ہوتا ہے اور پھر دوسرے کچھ چیزیں خریدنا ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس پیسے نہیں رکھتے تھے. یہ پورا جو ہے اکاؤنٹ بلال کے پاس ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کی ضرورت پڑتی بلال سے پوچھتے پیسے ہیں, تو بلال اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں, نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. پورا اکاؤنٹ کون مینٹین کرتے تھے؟ بلال بن رباح الحبشی میرے دوستوں مینٹین کرتے تھے, خاص پیے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہودیوں سے قرض لیتے تھے, رہن رکھ کے قرض لیتے تھے, کیونکہ رہن رکھ کر قرض دینے والے وہی لوگ تھے, کچھ نہ کچھ چیز رکھ کے ان لوگوں سے پیسے لیتے تھے. اور یہود جو تھے ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, ان کی کیا اہمیت ہے, لیکن جب تقاضے کے لیے آتے تو بڑی سختی سے تقاضا کرتے. جو پیسے پوچھنے کے لیے آتے تو ایک لمحہ 1 منٹ کا بھی موقع نہیں دیتے, فوراً وقت پر آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑتے تھے. ایک مرتبہ ہوتا یہ کہ ایک یہودی سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سڑک پہ ملاقات کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیتا ہے. گریبان پکڑ لے کہتا ہے کہ وقت ہوگا, میرا پیسہ کہاں ہے؟ تو ساتھ حضرت عمر ہوتے ہیں. حضرت عمر کو بہت غصہ آتا ہے. حضرت عمر جو ہے اس یہودی کو دھکا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر ایسا مت کرو, ایسا تم کو کرنا نہیں چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں ما انا ہوا احوج الی غیر ھذا منک یا عمر, کہتے ہیں کہ میں اور یہ آدمی تمہارے پاس جو سلوک کے جو ہے توقع رکھے ہیں وہ یہ سلوک نہیں ہے. تأمرہ بحسن التقاضی وتأمرنی بحسن القضاء. اے عمر تیرے اس موقف میں, تیرے اس پوزیشن میں اگر کوئی آدمی ہو تو اسے کرنا یہ چاہیے کہ وہ آدمی قرض ادا کرنے والوں کو اچھی طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ قرض ادا کر دیں. جو قرض لینے والا ہے, قرض مانگتا ہے, تو تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو اسے کہے کہ اچھی طریقے سے قرض مانگ. قرض مانگنے کا بھی طریقہ ہے, اور جو قرض نہیں دے رہا ہے اسے بھی تو نصیحت کر. یہی جو ہے تیرے پوزیشن میں رہنے والے کے لیے اچھا ہے, زیبا دینے والی چیز ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی مدینے میں ہے اور کئی لوگوں کو جو ہے جن کے میدان میں ضبط کیا گیا ہے,
چاہتے تو یہودی کو جو ہے لمحے بھر کے لیے مزہ چکا سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اور اس کے بعد وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حرکت سے، اس فعل سے اتنا متاثر ہوتا ہے خاموشی سے سر جھکا لیتا ہے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور اس کے قرض کے ساتھ ساتھ اور مزید اسے دو حتیٰ کہ مطمئن ہو جائیں. یہ طریقہ تھا میرے دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں، فجر کی نماز ہو گئی تھی، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول کل وہ یہودی نکل کر آ جائے گا جس کے پاس سے آپ نے چند پیسے لیے تھے، اب وقت آ گیا ہے، کل وہ فوراً نکل آ جائے گا. یہ لوگ جو ہے پیسوں کے معاملات میں رحم نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صبر کرنا انشاءاللہ کل تک کچھ مسئلہ ہو جائے گا. اور دوسرا دن آ جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اب بلال جو ہے بہت پریشان تھے کہ اب وہ یہودی آئے گا اور وہ جو ہے بڑی بدسلوکی کرے گا. یہ کہہ کر بیٹھ کر جو ہے خوب دعا کرتے ہیں اللہ اس مسئلے کا حل پیش کر، اے اللہ اس مسئلے کو حل کر دے. تو تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آ کر کہتے کہ مجھے جو ہے فلاں قبیلے سے فلاں علاقے سے تحفے آئے ہیں، یہ تحفے جو ہے فوراً اس یہودی کو دے کر اس کا مسئلہ حل کر دینا. تو یہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلال جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سیکریٹری تھے اور خاص پیے تھے. اور گھر میں جب بھی کچھ راشن کی کمی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بلال تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے؟ تو بلال کہتے اگر ہے تو کہتے ہیں کہ جاؤ فوراً لے کر آؤ. اور جب حضرت علی کا جو ہے نکاح کا موقع آیا تو حضرت بلال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو بلال کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک درہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفے میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ آدھی درہم سے خوشبو خریدو اور آدھی درہم سے کچھ کھانے کے لیے خریدو. دو بھی لے کر آتے ہیں تو نکاح کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جو تھے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور جب جنگ بدر کا موقع پیش آیا تو امیہ بن خلف تلوار لے کر میدان میں آیا تھا اور حضرت بلال جب لڑائیاں لڑ رہے تھے، داد شجاعت دے رہے تھے تو ان کی نظر امیہ بن خلف پر پڑتی ہے تو چیخ کر کہتے ہیں ہے کوئی اللہ کے اس دشمن کو خاک اور خون میں لوٹائے. چیخ چیخ کر کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف جو بہت بڑے صحابی تھے وہ امیہ بن خلف کے پرانے دوست تھے، دونوں ایک ہی تجارت کرتے تھے. تو جنگ کے میدان میں جب امیہ آیا تو فوراً عبد الرحمن کے پاس جا کر اس نے پناہ لی، امانت مانگی، کہا کہ میں جو ہے لڑنے کے لیے آیا ہوں لیکن آپ کی امانت چاہتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف نے اسے امانت دے دی تھی. تو عبد الرحمن بن عوف جو ہے امیہ بن خلف کو پیچھے چھوڑ کر آگے چل کر آ رہے تھے تو بلال کی پکار سننا تھا. دو صحابی دوڑ کر آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف ان کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں میں نے امانت دے دی ہے. لیکن ایک صحابی تھے جو عبد الرحمن بن عوف کے پیر کے نیچے سے وار کر کے پیچھے سے جو ہے امیہ کو جو ہے چبا دیتے ہیں. دیکھ چبانا پیچھے سے دوسرے آگ چبائے اور امیہ کو جو ہے وہیں جو ہے خاک و خون میں لوٹا دیا گیا. اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے تو دوسرے صحابہ آئے، اس کی بھی جو ہے وجود ناپاک سے صفحہ ہستی کو جو ہے دستبردار کرنا ضروری ہے، یہ کہہ کر اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اس طریقے سے امیہ جو ظالم تھا اس کے ناپاک وجود سے زمین پاک ہو گئی تھی. جنگ بدر کے موقع میں یہ واقعہ پیش آیا. اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کریں. بعض لوگوں نے بعض رائے دی، بعض لوگوں نے کہا کہ گھنٹی بجائیں جیسے جو ہے نصارہ کرتے ہیں، بعض لوگوں نے جو ہے کہا کہ مدینے کے سڑکوں میں لوگوں کو دوڑا دیا جائے، سب ندا کرتے ہوئے پھریں، سب اعلان کرتے ہوئے پھریں کہ نماز کا وقت آ گیا. تو بعض صحابہ یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان کا جو ہے رواج قائم کر دیا جائے. اس کے الفاظ یہ ہیں، بعض صحابہ کہتے ہیں. اس طریقے سے مختلف صحابہ آ کر کہتے ہیں کہ کل رات خواب میں نے اذان کے الفاظ سنے، دوسرے آ کر کہتے ہیں کل رات میں نے اذان کے الفاظ سنے. اس طریقے سے اذان کا یہ رواج شروع ہو گیا تھا میرے دوستوں. اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ اذان کون دے گا، اذان کے لیے کسے چنا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر فوراً بلال پر ٹکتی ہے. دیکھیے میرے دوستوں عربی نسل کے نہیں ہے، عجمی نسل کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوش الہان داؤدی عطا کی تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو بڑے بہترین انداز اذان دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اس کے بعد بلال اذان دیا کرے گا. اس کے بعد مسجد نبوی میں اذان دینے والا کون ہے؟ بلال ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے بعد دوسرے مؤذنین کو بھی ریکروٹ کر لیا. اس میں سے عبداللہ بن مکتوم تھے، سعد القرد تھے، اور اس کے بعد جو ہے ابن ابی رجا بول کے ایک صحابی تھے. یہ چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مؤذن تھے. لیکن چیف مؤذن کون تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو ہے بیزار ہوتے تو کہتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال
اذان دو، جلدی اذان دو، ہم راحت اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو فوراً بلال اٹھتے ہیں، اذان دیتے ہیں. اور مؤذنین کے لیے اہل علم میں یہ شروط لگائے ہیں کہ مؤذن جو ہوتا ہے اسے یہ سورج کے طلوع اور غروب کا اچھا خاصا علم ہو، وہ سورج کے مطالعے کو جانتا ہو، سورج کیسے موسم میں کہاں سے نکلے گا، یہ ٹائم فلکچویشن ہے، اس کا عالم ہو. مؤذن کے لیے سب سے پہلا شرط ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہ ٹینشن نہیں ہے، پورا آلریڈی چارٹ بنا کر دے دیتے ہیں، اب دیکھ کر جو ہے اذان دینا ہے. اور مؤذنین کے لیے میرے دوستوں فضیلت یہ سنائی گئی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے، بعض لوگوں کے گردن اونچے اونچے ہوں گے گویا کہ اون کے گردن ہیں اور گردن چمک رہے ہوں گے. یہ کون تھے؟ معلوم ہوا کہ یہ ان کے دور کے مؤذنین تھے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کے اندر کتنی فضیلت ہے، کتنے برکت ہے، تو تم لوگ آپس میں ٹوٹ پڑو گے. تو اذان کے ڈھیر سارے فضیلت ہے میرے دوستوں. اور دنیا میں سب سے پہلا مؤذن کون تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی اذان دیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وقت سے پہلے آ کر بیٹھ کر کبھی کبھار بلال کے اذان کا انتظار کرتے، اور بلال آ کر اذان دیتے تو بڑے شوق اور ذوق سے، بڑے لذت سے حضرت بلال کے اذان کو سنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندے رہے خاص پیے رہے، اذان دیتے تھے اور ہر لڑائی میں ساتھ تھے. کوئی ایک ایسی لڑائی نہیں جس میں حضرت بلال پیچھے رہے ہوں، سب لڑائی میں ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے سامنے جا رہے ہیں، بس سامنے جا رہے ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ بلال. ہمیشہ ہاتھ میں کچھ لاٹھی ہوتی یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہتھیار کچھ ہوتا اور یہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ کا ٹرینڈ ہے، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ بلال تیرے پاس کچھ خاص عمل ہے؟ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تیرے قدموں کی، تیرے جوتوں کی چھاپ میرے آگے آگے دیکھی ہے جنت میں. جنت میں جب جو ہے داخل ہوا تو میرے سامنے تیرے جوتوں کی آہٹ تھی. تو معلوم ہوا کہ تو جو ہے میرے سامنے جنت میں جا رہا ہے، تو تو نے ضرور بھی ضرور کوئی ایسا عمل کیا ہوگا، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے یہ اعزاز بخشا ہے. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن میں ایک عمل کرتا ہوں. کیا ہے؟ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں. جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد 2 رکعت. یہ میرے دوستوں سنت ہے، آدمی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے. مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں. آج کل لوگ مسجد میں آتے ہیں وضو کے بعد نماز پڑھنا، یہ تو ہمارے پاس بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اور مسجد میں آتے ہیں کیا ہے، سیدھے آئے سے بیٹھ گئے. اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں مسجد میں داخل ہوئے جا کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا بیٹھنا جائز نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جمعے کے خطبے میں تھے، خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی ہے آ کر سیدھا بیٹھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے کہے کہ آدمی اٹھ کر نماز پڑھ لیکن مختصر پڑھ. تو جو ہے ممبر سے حکم دیے تو وہ صحابی اٹھے، پڑھ کر پھر بڑھ گئے. اس سے معلوم ہوا تحیۃ المسجد کی کتنی بڑی اہمیت ہے. مسجد میں آدمی داخل ہو تو مسجد کا حق ادا کریں. وہ حق کیا ہے؟ تحیۃ المسجد. اگر بیٹھنے کا مقصد ہو، اگر فرض چل رہا ہے تو آدمی فرض پڑھنے کے بعد بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ فرض میں وہ تحیۃ المسجد داخل ہو جاتی ہے. فرض پڑھ لیں تو تحیۃ المسجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تحیۃ الوضو جو ہے، بلال کہتے ہیں کہ میں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ اعزاز بخشا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ابو بکر کا دور آیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو بلال کے لیے ساری دنیا اندھیری ہو گئی، ویران ہو گئی. بہت پریشان ہوئے، اپنے آقا کو نہیں دیکھ کر اتنے پریشان ہوئے. معلوم نہیں کہ بلال کو کیا ہو گیا، یہ پاگل ہو گئے ہیں یا پھر ان کا دماغ چلا گیا ہے یا پھر ان کے ہوش حواس ختم ہو گئے، نہیں معلوم. بہت دن تک ان کی یہی حالت رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. اور چند دنوں کے بعد ابو بکر کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، مجھے اب مدینے میں جو ہے رہا نہیں پا رہا ہوں، مجھے رہا نہیں جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد میں مدینے میں زندگی گزار نہیں سکتا. مجھے اجازت دیجئے کہ میں جہاد کے میدان میں جا کر جہاد لڑوں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے آپ ہرگز مت جائیے، آپ کی جدائی ہم برداشت نہیں کر سکتے. پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو گئے ہیں اور آپ کی جدائی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری جو لیے آپ مدینے میں رہا کریں. تو بلال کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اس کے بعد میں اذان نہیں دوں گا.
اذان جو ہے اس کا بعد نہیں دوں گا میں، اور میں چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں تو میں مدینے میں رہ جاتا ہوں. اس کے بعد سے اذان دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور ابوبکر کے دور میں مدینے میں رہتے ہیں، مدینے سے باہر نہیں جاتے. اور عمر جو ہے ہمیشہ جب بھی بلال کو دیکھتے کہتے تھے کہ یہ میرے آقا ہیں. عمر بن خطاب بنو عدی کے خالص عربی النسل، مکے کے رہنے والے، یہ کیا کہتے ہیں؟ بلال کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ میرا آقا ہے. اور کبھی کبھار کہتے ہیں کہ میرے آقا نے میرے آقا کو رہا کیا، یعنی ابوبکر نے میرے آقا بلال کو رہا کیا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے دوستوں. یہ الفاظ جو ادا کیے ہیں عمر، اس میں تمام قسم کی عصبیت، تمام قسم کے نسلی عصبیت، زبانی عصبیت، عربیت اور دوسرے جتنے بھی عصبیات ہیں، سب کے جو ہے جڑ اکھاڑ کر پھینک دیے گئے. اسلام لانے کے بعد کوئی عصبیت نہیں ہے. اسلام لانے کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد یہ آدمی مسلمان ہے، اس کے لیے پورے حقوق دیے گئے ہیں. اور جیسے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر رنگوں میں فرق، زبان میں فرق، بستیوں میں فرق اس وجہ سے رکھا ہے کہ تاکہ لوگ آپس میں پہچان لیں، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیا. ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے بنایا ہے، اور ہم نے تمہارے درمیان ڈھیر ساری امتیں اور ڈھیر سارے قومیں بنائے ہیں. امتیں، زبانوں میں فرق، نسل میں فرق، رنگ میں فرق، قومیں، ایک قوم کے لوگ، ایک زبان بولنے والے، اس میں ڈھیر سارے تفریقے، اس میں ڈھیر سارے ڈیویژنز، اس میں ڈھیر سارے اختلافات. یہ سب ہم نے اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لو، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لو. آپس میں ایڈریس، شناختی کارڈ ہے، اس وجہ سے ہم نے بنایا ہے. لیکن اصل اصول، اصل قانون یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے عزت والا، سب سے اعتزاز والا وہ آدمی ہے جس کے دل میں تقوی ہو. اللہ کے پاس عزت کا معیار تقوی ہے. آدمی کے دل میں تقوی زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے قریب ہے، تقوی کم ہو تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، سب کی خبر رکھنے والا ہے. تو عمر کا یہ قول میرے دوستو تمام قسم کی عصبیت کے جڑوں کو کاٹ کر پھینکتی ہے. تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ عصبیت نہ رکھے. یہ عصبیت تمام قسم کی جڑ ہے میرے دوستوں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت آئے اور حجۃ الوداع میں آئے تو کہتے تھے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. اے لوگو، عربی پر غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، غیر عربی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے، اگر تفریقہ ہے تو الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر پوری جو ہے فضیلت ہے. بڑائی تقوی کی بنیاد پر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. میرے دوستو، سارے دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں آپ دیکھیں گے یہ الٹیمیٹلی یہیں پر ختم ہوتی ہے. یہ عصبیت، فلاں فلاں زبان بولنے والا ہے، فلاں کا لسن یہ ہے، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں بڑا ہوں، میں مٹی ہوں، میں پلید ہوں. یہ ان کے دعوے یہی جو ہے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیے. عربوں کے پاس، بعض عربوں کے پاس عصبیت ہے کہ ہم خالص عربی ہیں، اور بعض فرس کے پاس، فارسوں کے پاس عصبیت ہے کہ ہم فارس ہیں. یہ اس کی زبان نہیں بولتا، وہ اس کی زبان نہیں بولتا. اسے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے میرے دوستوں. اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، اسلام کی خدمت کرنے والوں میں سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ حیثیت، تر امتیاز عاجم کو حاصل ہے جو غیر عرب ہے. امام بخاری عربی ہیں، غیر عربی ہیں. امام ترمذی غیر عربی ہیں. امام جو ہے ابو داؤد غیر عربی ہیں. ابن ماجہ غیر عربی ہیں. اور اس کے بعد نسائی غیر عربی ہے. اس کے بعد جو ہے حاکم غیر عربی ہیں. ابن حبان غیر عربی ہیں. غیر عربوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. عصبیت آنے کے بعد میرے دوستو ڈھیر سارا نقصان ہوا اسلام کو. اب ہم ہندوستان میں دیکھیں گے تو ہندوستان میں حکومت کرنے والے پٹھان تھے، اس کے بعد فارس آئے، اور اس کے بعد دوسرے زبان بولنے والا ہے. تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ عربی زبان نہیں بولی جائے، عربی زبان کی ترویج نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کو عربیت سے دشمنی ہے، عربوں سے دشمنی ہے، بولے کہ ان کی زبان ادھر بولی نہ جائے. اس لیے ان لوگوں نے فارسی کو ترغیب دی. آپ اٹھا کر مغلیہ سلطنت کو دیکھیں گے، اس سے پہلے سلطنتوں کو دیکھیں گے، ان لوگوں نے صرف فارسی پر غور کیا ہے. اور یہاں تک کہ مدارس میں فارسی پڑھائی گئی، اور شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو فارسیت کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی.
اور دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں جہاں عرب ہیں ان لوگوں نے کیا کیا, ہمیشہ عربیت کے تعلق سے بولتے رہے, اپنے میاں منہ مٹھو بنتے رہے, لیکن اسلام دونوں کے خلاف ہے. عربی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے اور غیر عربی کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے تو تقوی کے اعتبار سے. ساری دنیا میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا یہ عصبیت کی وجہ سے, آپ اٹھا کر پڑھیں گے تو تاریخ میں آپ جو ہے خون کے آنسو روئیں گے. یہ عصبیت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا, لیکن اسلام یہ عصبیت کے خلاف ہے. میرے دوستوں, ہمارا بھائی اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہمارا بھائی ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کی زبان بولے. ہمارے پاس اونچ نیچ یہ تفرقہ نہیں ہے کہ 4 طبقے ہیں, فلاں فلاں طبقے کا ہے, فلاں فلاں طبقے کا ہے. نہیں, ہمارے پاس کوئی اصول نہیں ہے. یہ اصول ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ شریعت دین پڑھنے کے لیے فلاں خاندان کا ہو, دین بولنے کے لیے فلاں خاندان کا ہو. یہ بھی اصول ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس اگر کوئی آدمی محنت پڑھ کے دین علم حاصل کرے اسے بڑی حیثیت ہے. ایک تابعی تھے, ان کا نام تھا عطا بن ابی رباح. وہ بھی حضرت بلال کے طریقے سے کالے کلوٹے, موٹے موٹے اونٹ تھے, گیڑے خط کے تھے. جب یہ پیدا ہوئے ان کی والدہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تو ایسا شکل لے کر آیا ہے کہ اگر میں تجھے ایسے ہی چھوڑ دوں تو لوگ تجھے جانور کی طرح سلوک کریں گے. تیرے پاس خوبصورتی بھی نہیں ہے, نہ تیرے پاس کچھ ہے, کہ کوئی اعتبار سے جو ہے تو پرفیکٹ نہیں ہے. اگر تو عزت چاہتا ہے تو دینی علم حاصل کر, اگر تو عزت چاہتا ہے تو دینی تعلیمات حاصل کر. تو عطا بچپن سے علم حاصل کرتے ہیں. ایک ایسا موقع آتا ہے, حج میں اعلان ہو رہا ہے, اعلان الا لا یفتی الا عطا, اے لوگوں فتویٰ دے گا تو عطا دے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں. حج میں اعلان ہو رہا, اگر کوئی فتویٰ دے عطا ہے. ابن عمر کے پاس جا کر چند لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں کیا کیا جائے. ابن عمر کہتے ہیں اتسألونی وفیکم عطا, اے لوگو تم لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہو جبکہ عطا موجود ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر اور عطا بن رباح حرم میں بیٹھ کر جب درس دیتے ہیں, فتوے دینے کے لیے آتے ہیں, لوگ کیوں میں ہیں, بس کیوں میں کھڑے ہیں. ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک آتا ہے, بہت بڑا بادشاہ تھا, آ کر جو ہے سیدھا گھستا ہے. اسے کچھ مسئلہ پیش آ گیا تھا, لوگوں نے کہا کہ عطا سے پوچھ لو. عطا کے پاس جاتا ہے, صف کھڑی ہوئے, کیوں کھڑی ہوئی ہے, یہ توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. عطا کہتے ہیں کہ پیچھے آخری میں, آخری صف باندھی کرو, کیوں میں آؤ, یہ بیچ میں جو ہے بدتمیزی جو ہے مجھے پسند نہیں ہے. بادشاہ کو ڈانٹ رہے ہیں, بادشاہ کو, وقت کے بادشاہ کو ڈانٹ کر کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے آؤ. ہے ان کی حالت کیا ہے, کسی بھی اعتبار سے مکمل نہیں ہے, لیکن جب دین کا علم حاصل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑائی دی. ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام تھا عتبان بن مالک مدینے میں چل پھر رہے ہیں. عمر پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کو میں مکے کی ولایت دیا ہوں, تم مکے کے امیر ہو, مدینے میں کیا جی کر رہا ہے؟ تو بول رہے ہیں کہ نہیں میں ایک نائب چھوڑ کر آیا ہوں جو مکے کی ولایت کر رہا ہے. پوچھتے ہیں کہ نائب چھوڑ کر آئے ہو, کون ہے تمہارا نائب؟ کہتے ہیں ایک جو ہے غلام کا نام لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ غلام کو چھوڑ کر آئے ہو تم, اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ جو ہے اتنا جو ہے انڈر اسٹیمیٹ مت کیجئے, وہ جو ہے قرآن کے حافظ ہیں, فتاوے کے حافظ ہیں, احادیث کے حافظ ہیں. تو عمر کہتے ہیں کہ تم نے بہت خوب کیا, جو بھی کیا بہت خوب کیا. تو عزت میرے دوستوں, شریعت ہمارے پاس ہر وہ آدمی پڑھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ تم جو ہے اونچے طبقے کے ہو تو قرآن چھوئیں, تم جو ہے فلاں نسل کے ہو تو حدیث پڑھیں. نہیں, ہمارے پاس یہ تفرقہ نہیں ہے. یہ دین ہمارا سکھاتا ہے میرے دوستوں. ہمارے دین میں عصبیت, ہمارے دین میں زبان کی عصبیت, رنگ کی عصبیت اور یہ تمام چیزوں کے جو ہے اصول بے بنیاد ہیں, اسے جو ہے اعتباری نہیں ہے. اس کا اعتبار کرنا کیا ہے, ہمارے دین کے اصول سے ٹکرانے کے برابر ہے. بہرحال حضرت عمر جو ہے بلال جو تھے ابوبکر کے دور میں اذان نہیں دیے, اور حضرت عمر کے دور میں ان کو بہت عزت تھی. عمر ان کی بہت عزت کرتے تھے. بارہا اذان کے لیے پوچھے لیکن اذان نہیں دیے. جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں کنجیاں دیں گے, سب کے لیے نہیں, کنجیاں جو دیں گے خلیفۃ المسلمین کے. تو حضرت عمر اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر بیت المقدس کو پہنچتے ہیں تو وہ لوگ کنجیاں دیتے ہیں. تو بہت خوشی کا موقع تھا, بہترین موقع تھا. اور عمر کو مکے کا وہ دور یاد آ گیا جب مکہ فتح ہوا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بلال کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہاں ہے. کہے کہ چلو کعبے کے اوپر چڑھ کر آج توحید کا اعلان کرو. تو بلال کعبے پر چڑھے اور اذان دیے, بہترین اذان جسے سن کر مشرکین کے دل دل گئے, پانی پانی ہو گئے. تو حضرت عمر کو وہ موقف یاد آیا, بولے کہ اب ہمارا پہلا قبلہ فتح ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ بلال اذان دے. تو بلال سے کہتے ہیں آقا آج آپ جو ہے انکار مت کریں, آج آپ ضرور اذان دیں.
اور حضرت بلال جو ہے کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر انکار کرنا میرے لیے درست نہیں، یہ کہہ کر بیت المقدس میں جاتے ہیں اور ایسا اذان دیتے ہیں جو بھی صحابہ تھے، ابو عبیدہ، معاذ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ، سب کو عہد رسالت یاد آ گیا، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یاد آ گئی، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چل پھر رہے ہیں وہ منظر سامنے آ گیا، سب کے چہروں کے سامنے، سب کے آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوڑ رہے ہیں اور سب بے تحاشا رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے داڑیاں بھگ گئی، خوب روئے اس دن خوب روئے، بولے کہ آقا آج نے آپ ہم کو بہت رلا دیا، اور جو بہترین انداز سے اذان دیے۔ ایک موقع تھا اور اس کے بعد بلال اتر گئے، بولے کہ اس کے بعد اذان نہیں دوں گا، یہ کہہ کر جو ہے شام کے گاؤں میں جا کر سیٹل ہو گئے، اور گاؤں کا نام تھا خولان، وہاں پر ایک مدت تک سیٹل ہو کر رہے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بلال کیا تو میری زیارت کے لیے نہیں آئے گا؟ اب تو شام کو چلا گیا ہے، مدینے میں نہیں ہے، کیا تو میرے زیارت کے لیے نہیں آئے گا؟ تو بلال دوسرے دن اٹھتے ہیں، اٹھ کر جو ہے مدینے کی طرف ان کا رخ ہے، سفر کرتے ہوئے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس جا کر بہت روتے ہیں، ان کا رونا دیکھ کر پورے مدینے والوں کو رونا آ گیا، اور حضرت بلال حسن حسین کو اٹھا کر دونوں کو چومنے لگے، اور اس کے بعد جو ہے اس وقت حسن حسین کہتے ہیں کہ چاچا جان ہماری خواہش ہے کہ آپ دوبارہ مدینے میں اذان دے دیں، تو جو ہے حضرت بلال کہتے ہیں، حضرت بلال کو جو ہے رہا نہیں گیا، ان دونوں کی جو ہے پیشکش کو وہ رد نہیں کر سکے، جب اذان کا موقع آیا اذان دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ایسے انداز سے اذان دیے کہ پورے مدینے والے جمع ہو گئے، لوگوں میں بات پھیل گئی کہ اب مسجد نبوی میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اذان دینے والا ہے، تو پورے مدینے والے امنڈ آئے، مسجد بھر گئی، سب اذان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اذان کا موقع آیا بلال چڑھ کر ایسے بہترین انداز سے اذان دیے کہ سب کے دل ڈوب گئے، غم میں آ گئے، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور یاد آ گیا، سب کے آنکھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اٹھنا یاد آ گیا، وہ دور یاد آ گیا جب جو ہے ٹولیاں پر ٹولیاں مدینے سے نکل کر مدینے کے باہر جایا کرتی تھی، جنگ بدر یاد آ گیا، جنگ احد یاد آ گیا، جنگ احزاب یاد آ گیا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور بلال کے اذان کے اس میں جو ہے بلال کے اذان کے اس جو ہے حدود میں گھوم رہا ہے، سب کو بے تحاشا رونایا، پورا مدینہ رو رہا ہے، اور جب حضرت بلال کو اشہد ان محمد رسول اللہ کا موقع آیا تو بلال کو رہا نہیں گیا، پریشان ہو گئے اور تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، کیونکہ ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ جب مدینے میں اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو پلٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا آیا تو پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ آقا نہیں ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو بے تحاشا روتے ہوئے اذان دیتے ہیں، اور اذان دینے کے بعد اترتے ہیں تو ان کی حالت بہت نڈال کی ہو گئی، بہت ناتوان ہو گئی، لوگ آ کر ان سے ملاقات کرنے لگے، بعض لوگ آئے ان کو چوم لیے، بعض لوگ آئے ان کو اتنی عزت دیے کہ چند دنوں تک مدینے میں رہے، اور سب کو وہ اذان جو یاد رہا، اور اس کے بعد بلال کبھی بھی اذان نہیں دیے، اور حضرت عمر کے 20 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں وفات پاتے ہیں۔ اختلاف ہے کہ ان کو کہاں دفن کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ شام میں، بعض لوگوں نے کہا مدینے میں۔ یہ تھے میرے دوستوں حضرت بلال، اور ان کی زندگی سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیر عربی آدمی، کالا آدمی، کلوٹا آدمی یہ کہہ کر کبھی بھی نہیں دھتکارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے دل میں جو ایمان ہے اس کی عزت کی، اس کے تقوی کی عزت کی، اس کی قربت نبوی کی عزت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، اور خلفائے راشدین میں ابو بکر تو ہمیشہ ان کو آقا کے نام سے یاد کرتے تھے، عمر کا دور آیا تو ان کو ہمیشہ آقا کہہ کر پکارتے تھے، کبھی بھی بلال کا نام لے کر نہیں پکارتے تھے۔ یہ عزت تھی میرے دوستوں ایک ایسے آدمی کی جو نبوت سے پہلے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن نبوت آئی تو اس نے اسلام قبول کیا اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی، تو یہ ساری دنیا میں مشہور ہو گیا اور قیامت تک مشہور رہے گا۔ اور حضرت بلال کے اذان اسے کوئی نہیں بھولے گا، اس لیے علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب لوگ اذان دیتے ہیں لیکن اس کا روح، اس کا نچوڑ، اذان کا اصل مقصد، اس کے اندر جو یونٹی، اس کے اندر جو انٹیگریٹی، اس کے اندر جو توحید، اس کے اندر پورے امت کو جمع کرنے کا قصد مقصد ہے، اس سے یہ کیا ہے؟ خالی ہے، اس سے یہ خالی ہے۔ اور امامت کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے تعلق سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو امامت کے تعلق سے یہ قوم کے لوگ کیا جانیں گے
یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، ان کو کیا معلوم ہے امامت کے تعلق سے. تو میرے دوستو، یہ تھے بلال رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی سے نصیحت یہ ہے کہ آدمی جو ہے کسی کو اس کا رنگ دیکھ کر، اس کی جو نسل دیکھ کر دھتکارے نہیں. ایک آدمی تھا، اس کا نام حجاج بن یوسف، اس کی بھی یہی حالت تھی، لیکن تاریخ میں بہت مشہور ہوا، بہت بڑا جو ہے سپہ سالار رہا. یہ جب جو ہے عبد الملک کے مجلس میں آیا تو عبد الملک سے دیکھنا پسند نہیں کیا، بولا کہ گیڈا خط کا آدمی کیا کرے گا. تو اٹھ کر جو ہے ایسی تقریر کیا، بولا کہ تم جو ہے میرے چہرے کو مت دیکھو، جو لباس کے اندر ہے اسے مت دیکھو، بلکہ جسم کے اندر جو دل ہے اسے دیکھو. بول کے آدھا گھنٹہ تقریر کیا. عبد الملک جو ہے اس کی محبت میں نڈھال ہو گیا، اور اس کے بعد جب تک زندہ رہا حجاج بن یوسف کا بن کر رہا. پورے عراق، خراسان، افغانستان، ازبکستان سب کے بادشاہ رہے. تو اسے معلوم ہوا میرے دوستو، ہماری شریعت میں عصبیت، زبان کی عصبیت، نسلی عصبیت، رنگی عصبیت، یہ اس کے کسی بھی اصول نہیں ہے. آدمی ایمان لا لے، صحیح معنی میں ایمان لائے، تقوی پیدا کرے، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس، مسلمانوں کے پاس مقبول و مشہور ہے. ھذا باللہ توفیق.